جی عزیزان، جیسا کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو جو مرزا مسرور احمد صاحب کے خطبہ جمعہ 30 نومبر کے سلسلے میں ان کے غلط عربی پڑھنے یا ان کو عربی نہ پڑھنا آنے کی بات کی تھی، اس میں سب سے بڑی بات جو ایک پوائنٹ میں آپ کو بتا کے اس بات کو مکمل کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ جماعت احمدیہ کا ایک سلوگن ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، اور اس کے لیے پھر وہ مختلف ہیلے بہانے بھی کرتے ہیں اور بڑی دور دور کی کوڑی ملاتے ہیں، جس طرح کہ انہوں نے ایک مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کا الہام جو انہیں دسمبر 1907 کو ہوا تھا، انی ماں کا مسرور، اب اس کو انہوں نے چسپاں کیا مرزا مسرور احمد صاحب پر۔ اب آپ 2 منٹ کے لیے تصور کر لیجئے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اب آئیے سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں اس خدا کے بارے میں جس نے ان مسرور صاحب کو اپوائنٹ کیا۔ مسرور صاحب کے والد کی پیدائش سے بھی پہلے، ان کے باپ کی پیدائش سے بھی پہلے کا یہ مرزا صاحب کا الہام ہے، انی ماں کا مسرور۔ اور اگر اسی الہام کی بنیاد پہ کہ اللہ نے تب سے فیصلہ کر رکھا تھا 1907 سے کہ یہ مسرور جو ہیں یہ خلیفہ بنیں گے، چاہے یہ 5ویں یا 6 یا 3 بنتے، مطلب اس کے حوالے سے یہ بنا رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ الہام تو ان کے باپ کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے۔ جب یہ پیدا ہوتے ہیں، اب اللہ کے علم میں تو ہے، اللہ نے کوئی ایسے سامان پیدا نہیں کیے کہ بھی میں نے اس شخص کو خلیفہ بنانا ہے، اور خلیفہ کوئی جماعت احمدیہ کا نہیں ہے، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ نمائندہ خدا ہیں، یہ اس کے خلیفہ ہیں جو پوری دنیا کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ ہو کر آیا تھا، اور اسلام جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پورے کائنات کے لیے مطلب رسول تھے، اور اللہ کا جو پیغام لے کے آئے تھے وہ آفاقی پیغام۔ تو یہ بھی جب کہتے ہیں کہ میں دنیا کے لیے ہوں، پوری دنیا، تو ان کی جو ٹیریٹری ہے بہت بڑھ جاتی ہے، بلکہ انلمیٹڈ ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے 1907 سے فیصلہ کر رکھا مسرور صاحب کے بارے میں، لیکن مسرور صاحب کی تربیت کا اللہ کو ذرا سا خیال نہ آیا کہ میں اس شخص کو عربی سکھا دوں، عربی پڑھا دوں، اس کے لیے ایسے سامان ان کے ماں باپ ایسے سامان کریں کہ بجائے انہیں ایگریکلچر کی تعلیم دینے کے انہیں تو مستقبل کا خلیفہ، کیونکہ اللہ جب یہ کہتے ہیں کہ دلوں میں ڈالتا ہے، تو اللہ نے ان کے دلوں میں کیوں نہیں یہ بات ڈالی کہ یہ بیٹا آگے تمہارا چل کر، چونکہ میں نے یہ پلان بنا رکھا ہے کہ بھائی اس کو خلیفہ بننا ہے، دنیا میں میرا یہ نمائندہ ہوگا، تو ان کی تعلیم و تربیت کے ایسے سامان کیوں پیدا نہ کیے گئے، کیوں اس طرف اللہ تعالیٰ نے ان کی توجہ نہ دلائی کہ کم از کم یہ شخص جس زبان میں اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغام نازل کیا ہوا ہے، عربی، اس پہ ان حضرت کو کم از کم چلیں کچھ تھوڑی سی شدھ بدھی دے دیتے۔ یہ تو بیچارے ابھی تک مطلب بغیر لکھے کے پڑھ بھی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے، آپ سوچیں احمدی حضرات، خدا کے لیے آپ سوچیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو داؤ پہ لگا رہے ہیں کہ نہ جانے وہ کس قسم کا خدا ہے جو ان جیسے لوگوں کو، مرزا مسرور صاحب جیسے لوگوں کو اللہ اپوائنٹ بھی کر دیتا ہے، اور وہ پھر آ کر پبلکلی آ کر پھر وہ اپنی جہالت کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ نہ انہیں اللہ کے اس کلام کا کوئی علم ہے، نہ انہیں وہ پڑھنا آتا ہے۔ مطلب جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ چلیں ہمارے جیسا نالائق انسان جو ہے ایک، وہ اگر غلطی کر جائے، وہ غلط پڑھ بھی لے، جن کا کوئی ایسا دعویٰ نہیں، تو وہ پھر بھی مطلب اپنی کم از کم یہ چیز جو ہے قابل معافی ان کے لیے میرے خیال میں سمجھی جائے گی کہ نہ تو کوئی دعویٰ ہے، نہ کوئی علمیت کا دعویٰ ہے، نہ کسی اور چیز کا دعویٰ ہے۔ ہم لوگ مطلب ایک عام انسان ہیں، جاہل ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی، لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ انہیں بناتا ہے۔ اللہ کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان کی تربیت اور ان کا علم جو ہے پھر اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے۔ تو آپ احمدی حضرات سوچیں کہ جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو آپ خدا کی ذات کو داؤ پہ لگا رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جب اس طرح کے آپ الہام ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور کسی طریقے سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو ہیں یہ بالکل ہیں، تو آپ کچھ تھوڑا سا ان کی
عقل پہ، ان کے فہم پہ، ان کی فراست پہ، ان کے علم پہ کچھ یہ بھی غور کر لیجیے. اور میرا خیال ہے کہ میں یہ عرض کروں کہ آپ کے لیے آئندہ کے لیے آپ ابھی سے سوچ رکھیے اور وہ الہام ڈھونڈ لیجیے، کیونکہ مرزا صاحب کے اس طرح کے الہام جو ہیں کہ یا ابراہیم بھی ہے، ان کو بہادر سنگھ بھی ہے، بہادر الملک بھی ہے، جیا الملک بھی ہے، اور جرنیل سنگھ بھی ہے، اس قسم کے بھی مرزا صاحب کے الہام ہیں. تو آپ نے جو اپنا آئندہ کو خلیفہ بنانا ہے اس کا نام جو ہے اس لحاظ سے رکھے. آپ تھوڑی سی میں آپ کو یہ ایک ٹپ دینا چاہوں گا کہ آپ ان کی تربیت کم از کم اس لحاظ سے کر لیں، اس خلیفہ صاحب کی جو آنے والا ہے، کہ ان کو عربی، ان کو مرزا صاحب کی کتابیں، ان کو اسلام کا مکمل علم، کم از کم اس طرف اس کی توجہ دلا کے رکھیں تاکہ بعد میں آپ کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. کیونکہ آپ یہ قطعی طور پہ تسلیم نہیں کرتے کہ یہ شخص جو ہے کہ ہم جو خلیفہ بناتے ہیں 4 مولوی اکٹھے ہو کے بناتے ہیں یا مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کا خاندان جو ہے وہ مقرر کرتا ہے. آپ اس چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو اللہ کو منسوب کر کے خدا را اللہ کے بارے میں یا اللہ کی ذات کو اس طرح داؤ پہ نہ لگائیں کہ لوگ مطلب آپ کو یہ بھی خیال نہ رہے کہ آپ انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ حملہ کر رہے ہیں اور اللہ کی ذات کو اس طرح سے بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ جس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا. بہرحال یہ ایک بہت بڑا مذاق ہے، اس کو اگر آپ اوائڈ کریں. اور مسرور صاحب کو چاہیے کہ مزید خطبے دینے، مزید عربی پڑھنے سے یہ اپنی پہلے تربیت کر لیں. اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اس عمر میں انسان پڑھ نہیں سکتا تو کم از کم یہ تھوڑا سا خیال کرتے ہوئے یہ اگر خطبہ نہیں دے سکتے تو کسی اور سے دلا لیں. یہ آپ سوچئے گا اس چیز کے بارے میں کہ یہ جو آپ انی ماہ کا مسرور الہام جو ان پہ چسپاں کرتے ہیں یہ 1907 کا ہے. تب سے فیصلہ ہو چکا بقول آپ جب بڑے بڑا یہ لکھ کے لگاتے ہیں اشتہار انی ماہ کا یا مسرور، تو مطلب یہ 1907 سے اللہ نے فیصلہ کر رکھا تھا. لیکن اللہ کو ان کی تربیت کرنے کا خیال نہیں آیا. اللہ نے ان کی تربیت کا ان کے والدین کے دلوں میں خیال نہیں ڈالا کہ یہ جو بچہ ہے آگے چل کے یہ نمائندہ بنے گا، خلیفہ بنے گا، گدی نشین بنے گا، تو میں اس کو کم از کم کچھ تھوڑا سا اسلام کا، قرآن کا کوئی علم تو دے دوں. بہرحال یہ کافی زیادہ، اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ جماعت احمدیہ کی جہالت اور نہیں ہو سکتی جس طرح کی جماعت احمدیہ مسرور صاحب کی شکل میں اپنی جہالت جو ہے پیش کر رہی. مسرور صاحب سے کئی اچھے آپ کے پاس مقرر ہیں، کئی اچھے عربی جاننے والے ہیں. بہرحال اس چیز پہ غور کیجیے گا. اور مسرور صاحب کے اگر مزید کوئی بات ہوں گی کچھ اس طرح تو اس پہ میرے کامنٹ جاری رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ.